السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سی پی آر کے جو پرنسپل ہے اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ سی پی آر کا ڈیفینیشن کریں گے کہ سی پی آر کسے کہتے ہیں، اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے وٹ از سی پی آر؟ سی کا مطلب ہے کارڈیو، فی کا مطلب ہے پلمونری اور آر کا مطلب ہے ریسسیٹیشن۔ Cardiopulmonary resuscitation is a life-saving technique used in emergencies when an individual heartbeat or breathing has stopped۔ Cardiopulmonary resuscitation مطلب اس سی پی آر میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کسی بندے کا ہارٹ بیٹ یا اس کا بریتنگ سٹاپ ہو جائے تو ہم اس کو بحال کرنے کے لیے سی پی آر کا عمل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک لائف سیونگ تکنیک ہے، اس میں ہماری زندگی سیف ہوتی ہے، مطلب ہماری زندگی مرنے سے ہم بچ سکتے ہیں اس پروسیس کے ذریعے۔ جب ہمارا ہارٹ بیٹ بند ہو جائے، مطلب نہ کنٹریکشن ہوتی ہے نہ ریلیکسیشن ہوتی ہے، تو پھر ہمارے باڈیز کو، ہمارے ارگنز کو، ہمارے سسٹمز کو بلڈ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتی، بلڈ نہیں پہنچتے۔ اور اسی طرح اگر بریتنگ کا عمل سٹاپ ہو جائے، ہمارے لنگز کام نہیں کرتے، نہ ایکسہلیشن کرتے ہیں نہ انہیلیشن، تو پھر بھی ہم آکسیجن اندر نہیں انٹر کر سکتے، تو پھر بھی ہمارے سیلز کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو آکسیجن اگر نہیں مل رہی تو پھر ہمارے سیلز کے ڈیتھ کاز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہارٹ بیٹ بھی آکسیجن ٹرانسپورٹ اور نیوٹرینز ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں ہارٹ۔ تو اگر یہ دو وائٹل ارگن اگر اپنا کام بند کرے یا سٹاپ ہو جائے، بریتنگ سٹاپ ہو جائے یا ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو جائے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سی پی آر کرتے ہیں۔ یہ لائف سیونگ تکنیک ہے جو کہ ایمرجنسیز میں استعمال ہوتی ہے، ایمرجنسی تکنیک ہے یہ۔ تو سی پی آر کی جو پرنسپل ہوتی ہے کون کون سی ہے، اس میں سب سے پہلے اسسمنٹ اینڈ سیفٹی، مطلب ہم سب سے پہلے جو وکٹم ہوتی ہیں، جو پیشنٹ ہوتی ہے جس کو سی پی آر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا سیفٹی، اور خود جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتی ہے اس کا سیفٹی سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا پرنسپل ہے، اصول ہے کہ اسسمنٹ اور سیفٹی۔ ہم سب سے پہلے اس کو اسس کریں گے، اور اس کا جو سیفٹی ہے یہ ضروری ہے۔ مطلب ایک ایسی جگہ پر پیشنٹ ہے جہاں پر سڑک ہے یا جہاں پر خطرہ ہے، تو سب سے پہلے اس کا سیفٹی ضروری ہوتی ہے، یا آگ وغیرہ کے قریب ہے پیشنٹ، تو اس کا سب سے پہلے سیفٹی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پرنسپل پڑھیں گے، چیک ریسپانسونیس۔ اس کے بعد ہم اس کا ریسپانس چیک کریں گے، اس کو ہم آواز دیں گے لاؤڈلی کہ وکٹم جو ہے یہ ریسپانس دے رہی ہے یا نہیں۔ اگر جو پرسن ہوتی ہے یہ ریسپانس نہیں دے رہے تو پھر ہم ایمرجنسی کے لیے کال کریں گے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ پرنسپلس ہے، اس کا ہم ایئر وے اوپن کریں گے، اور جو چیز اس کا جو ہیڈ ہوتی ہے اس کو بیک ورڈ کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس کا جو چین ہوتی ہے اس کو ہم لیفٹ کریں گے اوپر کی طرف، اور اسی طریقے سے ہم پلیس دی پرسن آن دیئر بیک اس کو ہم رکھیں گے، اور اس کا ایئر وے کو اوپن کریں گے، اس کا چین لیفٹ اور بیک ورڈ ہیڈ یہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو بریتنگ ہے اس کو ہم چیک کریں گے، یہ کس طرح ہم نے چیک کرنا ہے، یہ 3 طریقے ہیں اس کا، ہم لک کریں گے، دیکھیں گے، لیسن سنیں گے، یا فیل یا محسوس کریں گے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ لک سے ہم دیکھتے ہیں بائی آئی کے ذریعے کہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کا چیسٹ موومنٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح لیسن سے بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیسن کے ذریعے ہم سنیں گے کہ اس کا ہارٹ بیٹ اور اس کا جو بریتنگ سسٹم ہے یہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ صرف فیل سے محسوس ہم کر سکتے ہیں، فیل کے ذریعے بھی۔
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا اس کا ہارٹ بیٹ چلتا ہے، ہارٹ بیٹ کام کر رہا ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہارٹ کام کر رہا ہے یا نہیں، اس طرح لنگز کام کر رہا ہے یا نہیں. یہ فیل، لیسن اور یہ 3 طریقے ہیں. if the person is not breathing، اگر جو پرسن ہے بریتھنگ نہیں کر رہا یا بریتھنگ اب نارملی ہے تو ہم پھر CPR سٹارٹ کریں گے. اب نارملی ہے یا بریتھنگ نہیں کر رہے تو تب ہم CPR سٹارٹ کریں گے. اس کے علاوہ چیسٹ کمپریشن اس میں شامل ہے. ہم کیا کریں گے CPR میں؟ چیسٹ کو کمپریشن کریں. چیسٹ کمپریشن کریں مطلب چیسٹ کو ہم نے کمپریس کرنا ہے. کتنی دفعہ ہم نے دبانا ہے چیسٹ کو، کتنے دفعہ اور کیسے دبانا ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارا جو ایک ہاتھ ہے اس کا جو ہیل ہوتی ہیں یہ ہم رکھیں گے سنٹر آف چیسٹ پہ، مطلب جو سٹرنم کے لوور ہاف ہوتی ہے اس، اور اس کے جو ہمارا ادر ہینڈ ہے جو دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے ہم. مطلب ہیل جو ہوتی ہیں ایک ہاتھ کی اور ہم چیسٹ پہ رکھیں گے، اور دوسرا جو ہوتی ہے دوسرا ہاتھ اس کے ٹاپ پہ رکھیں گے. اور اسی طرح ہم 2 انچز ڈیپ، مطلب 2 انچز گہرا ہم اس کو کمپریس کریں گے. 100 سے 120 مطلب دفعہ ہم کمپریس کریں گے 1 منٹ میں. یہ اس کا اپنا ریشوز بھی ہوتی ہے. مطلب ہم نے ریسکیو بریتھ بھی دینا ہے 30 دفعہ. اگر ہم چیسٹ کمپریشن کریں تو اس کے بعد ہم نے 2 بریتھس بھی دینا ہے، جس کو ریسکیو بریتھ کہتے ہیں. اس طرح سے گڈ سیل کرنا چاہیے. مطلب ہم اس کی جو موت ہوتی ہے اس کو گڈ سیل کرنا چاہیے. پرووائڈ بریتھ اوور 1 سیکنڈ ایچ. سائیکل آف کمپریشن بریتھ کیسا ہوتی ہے؟ کنٹینیو سائیکل آف 30 چیسٹ کمپریشن فالوڈ بائی 2 ریسکیو بریتھ اس کے لیے ہونا چاہیے. اور انٹل ایمرجنسی میڈیکل ہیلپ فار یو ٹو اور پرسن اسٹارٹ بریتھنگ دیئر اون. یا تو تب میڈیکل جو پروفیشنل ہوتی ہے وہ پہنچیں گے یا ہم خود بریتھنگ سٹارٹ کریں، تب تک آپ نے CPR کرنا ہے. AED اب کسی کہتے ہیں؟ AED یہ آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبرائلیٹر ہوتی ہے. از اویلیبل یوز اٹس اون. مطلب جب AED موجود ہو، مطلب یہ ڈیفیبرائلیٹر ہوتی ہے. یہ مطلب جب ہمارا ہارٹ کام نہیں کرتی یا کارڈیک اریسٹ ہوتے ہیں تب ہم ڈیفیبرائلیٹر استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ موجود ہو تو اس کو جلد از جلد اس کو مطلب استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے کنٹینیوز اسسمنٹ اس کا کرنا چاہیے. مطلب مسلسل اس کا اسسمنٹ کرنا چاہیے، اس کا بریتھنگ چیک کرنا چاہیے، سرکولیشن چیک کرنا چاہیے. اس طرح سے مطلب اس کا جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو اسیس کرنا چاہیے. اس کے بعد ٹیم کوآرڈینیشن، مطلب اس میں ملٹیپل ریسکیور اگر موجود ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے، کوآرڈینیٹ ایفیکٹ کرنا چاہیے ٹو پرووائڈ افیکٹیو اینڈ ان انٹرپٹیڈ CPR، تاکہ ہم اس کو افیکٹیو CPR مہیا کریں. اسی طریقے سے ڈو ناٹ انٹرپٹ کمپریشن. کمپریشن میں انٹرپشن نہیں ہونا چاہیے. مطلب ڈیورنگ کمپریشن انٹرپشن کو مینیمائز کرنا چاہیے تاکہ بلڈ فلو کو وائٹل ارگن تک صحیح پہنچ سکے، مینٹین کر سکے. اور اسی طریقے سے CPR مطلب اسپیشل سرکمسٹنس اس کی ہوتی ہے. مطلب اڈاپٹ CPR فار اسپیشل سرکمسٹنس، جیسا کہ مطلب ایک انفینٹ ہے یا پریگننٹ وومن ہے یا ڈراؤنگ وکٹم ہے، تو اس میں ہم نے CPR کے لیے مطلب اس کے لیے مختلف گائیڈ لائنس ہے. انفینٹس میں ہم اور پریگننٹ وومن میں ہم CPR کیسے کریں گے، تو اس میں اسپیشل سرکمسٹنس فالو کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. مطلب CPR کے لیے ٹریننگ بھی ہونا چاہیے، اس طرح پروٹوکول فالو کرنا چاہیے، گائیڈ لائنس جو ہوتی ہیں CPR کے. تو یہ آج مختصر CPR کے بارے میں آج ہم نے لیکچر ریکارڈ کیا.